بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت سعد بن عبادہ کا واقعہ، وہ صحابی رسول جن کو جنوں نے شہید کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ صحابی رسول جن پر جنات کا حملہ ہوا، انہوں نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے قوم جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ وہ صحابی رسول کون ہیں اور یہ عجیب و غریب واقعہ کب پیش آیا؟ کیا جنات لوگوں پر عاشق ہوتے ہیں یا کیا ایسی کہانیاں سچی ہیں؟ کیا جنات اپنا بدلہ لیتے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، البتہ انسانی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ دنیا اسلام سمیت دنیا کی ہر قدیم تہذیب جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، خواہ وہ قدیم عراق کی تہذیب ہو، قدیم عربی داستان ہو یا زرتشت قوم کے عقائد ہوں۔ تقریباً ہر قوم کہانیوں اور عقائد میں کسی نہ کسی شکل میں جنات کا تذکرہ ملتا ہے۔ زمین پر انسانوں کو آباد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنات کے بے شمار قبائل کو پھیلا دیا تھا، لیکن جب قوم جنات اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اور وہ زمین میں فتنہ و فساد مچانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سرکش جناتوں کو بطور سزا مختلف جزیروں اور ویران جنگلوں میں قید کر دیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جنات آزاد ہوئے تو انہوں نے دوبارہ زمین پر فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کو اپنے تابع کر لیا اور سرکش جنوں کو قید میں ڈال دیا۔ جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو جنوں کے بہت سارے قبائل نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی ہماری طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوئے، لیکن شریر جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ یہ شریر جنات انبیاء کرام کے زمانے میں بھی موجود تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس دنیا میں فساد مچاتے ہیں۔ جنات انسانوں کو کچھ طریقوں سے فائدہ پہنچایا کرتے تھے، لیکن فائدے سے زیادہ وہ بنی نوع انسان کو نقصان پہنچایا کرتے، اس لیے حدیث پاک میں جنات کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں ملتے ہیں۔ جنات کی شرارتوں اور مظالم کے حوالے سے قدیم عربی افسانوں میں بھی بے شمار کہانیاں ملتی ہیں، جس میں کسی ویران صحرا میں یک بیگ دیو ہیکل جن ظاہر ہوتا ہے اور بے جا کسی بے گناہ انسان کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی عربوں میں مشہور تھی۔ احادیث اور صحابہ کرام کے واقعات میں بھی اس طرح کے حادثوں کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں ایک عجیب و غریب واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت سعد کا تعلق قبیلے خزری سے تھا۔ زمانے جاہلیت میں حضرت سعد اور آپ کے آباء و اجداد سرداری کے لیے مشہور تھے اور مدینہ کے اشراف میں شامل تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ نہایت ہی سخی انسان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے گھر سے اصحاب صفہ کے 80 افراد کے لیے روزانہ کھانا جاتا تھا۔
اسلامی جنگوں اور غزوات میں بھی مہاجرین کا علم امام علی علیہ السلام اور انصار کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اسلامی لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ حضور پاک کے جانثار صحابی تھے جو تاعمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ انصار کے ساتھ سقیفہ میں موجود تھے اور خلافت کے لیے خود کو نامزد کیا تھا، لیکن صحابہ کرام کی جماعت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا، جنہیں حضرت سعد نے خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی حضرت سعد سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور تمام عمر شام میں دین کی خدمت اور اشاعت کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر انصاری صحابی سعد بن عبادہ کی موت نہایت ہی عجیب و غریب اور پراسرار طریقے سے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کو جنات نے شہید کیا تھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سعد بن عبادہ 15 ہجری کی سال شام کے علاقے حران کے راستے سے سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سعد کا گزر ایک ویران صحرا سے ہوا جہاں جنات کا بسیرا تھا۔ واضح رہے کہ عرب کے صحراؤں میں زمانے قدیم سے ہی جنات آباد تھے اور ان کے بڑے بڑے قبائل وہاں بسے ہوئے تھے۔ اس بنجر صحرا میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت محسوس ہوئی، لہٰذا آپ نے اپنی سواری کو وہاں روک دیا اور دور ایک بوڑھے کے دیر پر جا کر پیشاب کرنے لگے۔ اس جگہ ایک سوراخ تھا جس میں جنات کا ٹھکانہ تھا۔ پیشاب کرنے کے بعد جب حضرت سعد واپس لوٹے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ مجھے پشت میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اچانک اب درد سے بے چین ہونے لگے اور تکلیف کی تاب نہ لا کر چند ہی لمحے میں وفات پا گئے۔ آپ کے ساتھی حیران اور پریشان تھے کہ اچانک اس سوراخ سے ایک بلند اور خوفناک آواز آئی، ہم نے خدرش کے سردار سعد کو قتل کیا، انہیں 2 تیر مارے ہیں اور نشانہ خطا نہیں ہوا۔ یہ آوازیں ان جنات کی تھی۔ لوگ خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور حضرت سعد کی لاش مبارک کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جنات چمٹنے اور نقصان پہنچانے کے واضح ثبوت اور روایات موجود ہیں۔ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے عشق و محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کوئی جن کسی انسان پر فرشتہ ہو کر اسے آ چمٹتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جنات کو تکلیف پہنچائے، برا بلا کہے، کسی جن کو قتل کر ڈالے یا ان پر گندگی یا گرم پانی ڈالے یا ان کے ٹھکانے پر گندگی پھیلا دے، خواہ یہ کام کسی انسان سے جان بوجھ کر ہو یا لا علمی میں، جنات اس قسم کی باتوں کا بدلہ لیتے ہیں، اور چونکہ جنات میں ظلم و جہالت اور سرکشی زیادہ ہے، لہٰذا وہ کسی بھی جرم کا بدلہ انسان کو قتل کر کے ہی لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حملہ کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے میرے پاس آ کر مجھ پر حملہ کر دیا تھا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا تو میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور گلا گونٹ دیا، یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھوں پر محسوس کی،
میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے مسجد کی کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح تم سب اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنات اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کا کلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی مسنون اذکار شامل ہیں، جسے ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیمات اور احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔